السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسی کتاب سے اپنی سیریز شروع کر رہے ہیں جسے دنیا کی سب سے ڈینجرس اور تھاٹ پرووکنگ بک میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے 1984 اور اس کے آتھر ہیں جارج اورویل۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی گورنمنٹ صرف آپ کے ایکشنز ہی نہیں بلکہ آپ کے تھاٹس بھی کنٹرول کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ اگر سچ کو اتنی بار جھوٹ کہا جائے کہ لوگ اسی جھوٹ کو سچ مان لیں تو پھر سچ کی ویلیو کیا رہ جاتی ہے؟ اور اگر ایک دن ہسٹری ہی چینج کر دی جائے، کل جو ہوا تھا اسے ہی ڈینائی کر دیا جائے تو پھر انسان کس بات پر یقین کرے؟ آج کی ویڈیو صرف ایک ناول کی سمری نہیں ہے، یہ انسان کے فریڈم، لا، سائیکالوجی اور پاور کے مس یوز کی کہانی ہے۔ اور میرا یقین مانیے، اس کتاب کو سمجھنے کے بعد آپ نیوز کو بھی پہلے جیسا نہیں دیکھیں گے۔ میں پچھلے 6-7 سال سے لیگل پروفیشن میں ہوں، وکالت کرتا ہوں اور روزانہ کورٹس میں آرگیومنٹس کرتا ہوں، سنتا ہوں، وٹنس دیکھتے ہیں، ڈاکیومنٹس دیکھتے ہیں، ایویڈنس دیکھا جاتا ہے۔ کورٹ کا سب سے بڑا پرنسپل ہوتا ہے ٹرسٹ میٹر۔ لیکن ایک ایڈوکیٹ ہونے کے ناطے میں ایک چیز ضرور سیکھی ہے میں نے، ہر انسان جو کانفیڈنس کے ساتھ کوئی بات کرے ضروری نہیں کہ وہ سچ بول رہا ہو، اور ہر وہ بات جو بار بار ریپیٹ کی جائے ضروری نہیں وہ ریئلٹی ہو۔ اسی پوائنٹ پر جارج اورویل کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک ایسی سوسائٹی امیجن کی جہاں گورنمنٹ صرف لوگوں پہ رول نہیں کرتی بلکہ ان کے ذہن پر حکومت کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جارج اورویل نے آخر ایسی کتاب لکھی ہی کیوں؟ 1949 میں دنیا نے 2 ورلڈ وارز دیکھی تھی، ملینز لوگ مر چکے تھے، ہٹلر کی ڈکٹیٹرشپ دنیا دیکھ چکی تھی، اسٹالن کا سوویت یونین بھی اپنی سخت پالیسیز کی وجہ سے مشہور تھا، لوگوں کو اریسٹ کیا جاتا تھا، میڈیا کنٹرول ہوتا تھا اور ہسٹری تک کو ری رائٹ کیا جاتا تھا۔ جارج اورویل نے یہ سب دیکھا اور انہوں نے سوچا اگر فیوچر میں کسی گورنمنٹ کو انلمیٹڈ پاور مل گئی تو وہ صرف لوگوں کے جسم پر نہیں ان کے دماغ پر بھی قبضہ کر لے گی۔ اسی امیجینیشن کا نام ہے 1984۔ اس ناول میں ایک ملک ہے اوشیانا نام سے، اور اس ملک کا رولر ہے بگ برادر۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کسی کو پراپرلی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بگ برادر اصل میں ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں، لیکن اس کی تصویر ہر جگہ لگی ہوتی ہے۔ ہر دیوار پر ایک ہی سینٹنس لکھا ہوتا ہے، بگ برادر از واچنگ یو، یعنی چاہے آپ گھر میں ہوں، آفس میں ہوں یا اکیلے ہوں، آپ کو ہمیشہ یہ احساس دلایا جاتا تھا کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر انسان کو ہر وقت یہ فیل ہو کہ اسے مانیٹر کیا جا رہا ہے تو کیا وہ ویسے ہی بیہیو کرے گا جیسے نارملی کرتا ہے؟ بالکل نہیں۔ یہیں سے سائیکالوجی شروع ہوتی ہے، انسان اپنی پرسنالٹی بھی چینج کر دیتا ہے۔ ایک ایڈوکیٹ ہونے کے ناطے میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گا، لا کا اصل مقصد لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن جب لا کو پاور کے لیے یوز کیا جائے اور اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو جائے تو پھر لا جسٹس کا ذریعہ نہیں رہتا، کنٹرول کا ٹول بن جاتا ہے۔ یہ ناول اسی ڈینجرس لائن کو ایکسپلور کرتا ہے۔ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 1984 صرف 1949 کی کتاب نہیں رہی۔ آج بھی جب سرویلنس کی بات ہوتی ہے، ڈیٹا پرائیویسی کی بات ہوتی ہے، فیک نیوز کی بات ہوتی ہے، میڈیا مینیپولیشن کی بات ہوتی ہے یا پبلک اوپینین کو انفلوئنس کرنے کی بات ہوتی ہے تو لوگ سب سے پہلے اسی ناول کا نام لیتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ دنیا بالکل اسی ناول جیسی بن چکی ہے، بلکہ اس لیے کہ اورویل نے پاور اور ہیومن سائیکالوجی کے کچھ یونیورسل پرنسپل کو سمجھ لیا تھا۔ یہ سیریز صرف اسٹوری سننے کے لیے نہیں ہے، ہم ہر ایپیسوڈ میں ایک کانسیپٹ کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ بگ برادر کا اصل مطلب کیا ہے، تھاٹ پولیس کیا ہوتی ہے، نیوز سپیک لینگویج کو کیسے ویپن بناتی ہے، ڈبل تھنگ انسان کے دماغ کو کیسے کنفیوز کرتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ کہ اس کتاب سے ہم اپنی ریئل لائف میں کیا سیکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ سیریز صرف اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ویلیوبل ہوگی جو فریڈم، لا اور ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنا چاہتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔